الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا سفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چاند کے حساب سے سفر کا مہینہ چل رہا ہے جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، پہلا محرم اور دوسرا سفر، اور سورج کے اعتبار سے اگست کا مہینہ چل رہا ہے جو انگریزی سال کا 8واں مہینہ ہے، شمسی سال کا 8واں مہینہ ہے. دونوں مہینوں کے حوالے سے کچھ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ سفر کے مہینے میں کچھ باتیں مسلمانوں کے اندر گردش کرتی ہیں، کچھ ایسے عقائد، نظریات اور خیالات ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگست کا مہینہ پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے، اس میں پاکستان آزاد ہوا، یوم آزادی منائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک ایسا مذہب بنایا ہے کہ جو ہر حوالے سے مسلمانوں کی مکمل رہنمائی فرماتے ہیں. اسلام چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو، اخروی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اسلام مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. کہیں پہ اسلام نے مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑا اور بغیر تعلیم کے نہیں چھوڑا، بغیر بتائے نہیں چھوڑا کہ مسلمانوں کو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب یا دوسرے تعلیم کے لیے جانے کی ضرورت پڑ جائے. تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اسلام میں دے دیا ہے. اسی طرح یہ سفر کے مہینے میں زمانہ جاہلیت میں بڑی باتیں مشہور ہوا کرتی تھی. سفر المظفر کا جو مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ کے ہاں بڑی من گھڑت باتیں مشہور ہوتی تھیں. مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو بڑا منحوس سمجھتے تھے کہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے. اور سفر کا معنی ہے خالی، چونکہ 4 مہینے جو اسلام میں قابل احترام ہے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی قابل احترام تھی. وہ زمانہ جاہلیت میں بھی قابل احترام تھی. ان میں ایک محرم کا مہینہ بھی تھا، ان میں ایک رجب کا بھی تھا. تو جب وہ مہینے گزر جاتے، چونکہ محرم کا مہینہ گزر گیا، اب حرمت والے مہینے ختم ہو گئے، تو جیسے ہی سفر کا مہینہ آ گیا تو وہ اب لڑائی جھگڑوں کے لیے اور جنگوں کے لیے نکل جاتے، کیونکہ وہ 4 محترم مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ حرمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں، ان میں آپس کی لڑائیاں جھگڑے یہ سب بند، ختم. اور جیسے وہ ختم ہو جاتے، سفر کا مہینہ آ جاتا تو سارے مرد گھروں سے نکل جاتے،
گھر خالی ہو جاتے تو کہتے سفر، سفر یعنی گھر خالی ہو گئے تو اس لیے اس کو سفر کا مہینہ کہنے لگے۔ تو سفر کو وہ لوگ بدشگونی سے تعبیر کرتے، منحوس مہینہ سمجھتے، اس مہینے میں وہ خوشیاں نہیں کرتے، اس مہینے میں وہ شادیاں نہیں کرتے، اس مہینے میں وہ طرح طرح کی من گھڑت باتیں وہ ایجاد کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے خلاف جتنے بھی لوگوں کے عقائد تھے وہ تمام ختم کر دیے، لوگوں کے اذہان صاف کر دیے، اور جو باتیں ایسی تھیں جو پہلے لوگوں میں تھیں اس کے بعد اسلام نے بھی اس کی اجازت دی تو وہ لوگوں میں جاری رکھے، قائم رکھے۔ تو اس میں چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ بات بھی عام تھی چھوت کی کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، بیماری منتقل ہوتی ہے، اور یہ بھی ان کے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا تھا کہ جب کبھی سفر پہ جاتے تو ایک پرندے کو اڑاتے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو کہتے کہ سفر مبارک رہے گا، ٹھیک رہے گا، سفر کے لیے جاتے، اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تو کہتے کہ یہ ہمارا سفر ٹھیک نہیں رہے گا، مبارک نہیں رہے گا، سفر کینسل کر دیتے۔ اور اسی طرح بہت ساری چیزوں سے بدشگونی لیتے کہ الو جہاں پہ بیٹھ گیا تو کہتے اب یہ جگہ ویران ہو جائے گی، جس طرح ہمارے ہاں بھی مشہور ہے وہاں پہ الو بولتے ہیں، یعنی جہاں پہ جگہ کوئی کھنڈر اور ویران بن جاتی ہے تو کہتے ہیں وہاں تو الو بول رہے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار باتوں کو، ان کے چار عقائد و نظریات کو ایک جگہ ذکر فرمایا اور سب کا رد فرما دیا۔ فرمایا لا عدویٰ، نہ بیماری منتقل ہوتی ہے، جب بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اب اللہ کے حکم سے ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ قصور اس کا ہے، اللہ کی طرف سے لگ گئی، کیونکہ جس کو پہلے لگی اس کو کس سے لگی؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی بیماری۔ جب دوسرے بندہ اس کے پاس بیٹھا اس کو بیماری آ گئی تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری دے دی۔ ضروری نہیں کہ جب بھی کسی بندے کو ایسی متعدی بیماری ہو جس کو لوگ متعدی سمجھتے ہوں اس کے پاس بیٹھنے سے دوسرے کو بھی بیماری لگ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، بیماری ایک دوسرے کو نہیں جاتی۔ ولا طیرہ، یہ پرندہ جو اڑاتے ہیں دائیں طرف اڑ گیا تو کیا ہے؟ سفر ٹھیک ہے، سفر کرو، بائیں طرف اڑ گیا تو سفر کینسل کر دو۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ ولا طیرہ، ایسا پرندے کو اڑانا اور اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اسلام کا، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بدشگونی اسلام میں نہیں ہے، نحوست اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے، منع کر دیا۔ لوگ جاتے ہیں، یہ میلوں ٹھیلوں میں بھی یہ ہوتا ہے، وہ پرچیاں رکھی ہوتی ہیں اور ایک طوطا بٹھایا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اپنا فال معلوم کرو، اپنے مستقبل کے بارے میں معلوم کرو۔ لوگ پیسے دیتے ہیں اور وہ طوطا ایک پرچی نکالتا ہے، ایک کارڈ نکالتا ہے اور دیکھتا ہے آپ کے مستقبل میں بڑا مال و دولت ہے، پیسے ہیں، آپ کے مستقبل میں 2 شادیاں ہوں گی، آپ کے مستقبل میں شروع میں تھوڑی پریشانیاں ہوں گی۔ یہ باتیں کرتے ہیں اور مسلمان اس پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ ایک طوطے نے کارڈ اٹھایا، اس کو غیب دان سمجھ کے اس پر عمل شروع کر دیا، اور پامسٹ کے پاس جانا، نجومی کے پاس جانا جو ہاتھ دیکھتا ہے، پامسٹ جو ہاتھ دیکھتا ہے اور ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس چلا جائے اور اس سے معلوم کر لے اپنے مستقبل کے بارے میں، اس سے کچھ پوچھے، 40 دن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن یعنی 200 نمازیں ایسے بندے کی قبول نہیں ہوتی جو کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، اس کو ہاتھ دکھاتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے۔
اور جہاں ہمارے اسلامی ملک میں یہ پامس جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ ہاتھ کا پنجہ لگایا ہوتا ہے اور کہتے ہیں آئے ہمیں ہاتھ دکھائیں، ہم آپ کو آپ کی قسمت بتاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی جب چوری ہو جائے تو عاملین کے پاس جاتے ہیں اور عاملین سے کہتے ہیں کہ جی ہماری چوری ہو گئی ہے، ہمیں معلوم کر کے دے دیں۔ تو عامل جناب کہتا ہے کہ اتنے پیسے لگیں گے آپ کی چوری کا، ہم پورا تو نہیں بتا سکتے لیکن علامات بتائیں گے۔ اب انہوں نے ایسی علامات جمع کی ہوتی ہیں جو کامن ہوتی ہیں لوگوں کے اندر، وہ بتاتا چلتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں ایسا بندہ بھی ہمارے گھر آتا جاتا تھا، ہاں بالکل ایسا ہوتا تھا۔ نہ کوئی چوری ملتی ہے، نہ کوئی پتہ چلتا ہے، نہ کبھی ان جاہلوں کے ذریعے کبھی کسی کی چوری کا سامان ملا ہے، لوگوں کو ٹھگتے ہیں، اس کا پیسہ ملے نہ ملے، عامل کو پیسے مل گئے، اس جادوگر کو پیسے مل گئے، اس کے پیسوں کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ جی ہماری یہ چوری ہو گئی، یہ چوری کا پتہ لگا دیں۔ میں نے کہا علم غیب صرف اللہ کے پاس، غیب کا علم اللہ کے پاس، وظیفہ بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو دے دے گا یا اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے دے گا۔ اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اللہ کا پاک نام ہے۔ کسی کا کوئی بچہ غائب ہو جائے، کوئی فرد گھر سے غائب ہو جائے، کوئی قیمتی چیز غائب ہو جائے اور کوئی اتھا پتہ نہ ہو، یا حفیظ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر کوئی بڑی قیمتی چیز ہے، سارے گھر والے 1.25 لاکھ کی نیت سے شروع کریں، جتنے دن میں بھی کر سکتے ہیں، یا حفیظ۔ کئی کیس ایسے الحمدللہ اس سے سولو ہوئے ہیں۔ ایک بچہ ہمارے رائیونڈ کا ایک بچہ گم ہو گیا، کوئی 12-13 سال کا بچہ تھا، کوئی اتا پتہ نہیں، 2-3 دن ہو گئے، گھر والوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میرے پاس آئے، میں نے کہا یہ وظیفہ شروع کر دو، یا حفیظ کا وظیفہ شروع کرنے لگے۔ اسی دن شام کو پولیس کی وین میں اس بچے کو گھر پہ پہنچایا گیا۔ وہ حیران تھے، تو جب پولیس والوں سے پوچھا کہ کہاں سے لائیں، کہتے ہیں منارہ پاکستان کے جو فٹ پاتھ ہے وہاں پہ پڑا ہوا تھا، ہمیں ملا ہے۔ منارہ پاکستان کے فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا بچہ اللہ کے پاک نام کی برکت سے گھر پہ پہنچا دیا گیا۔ حالانکہ وہ یتیم خانے میں بھیج دیتے ہیں، وہ دارالامان میں بھیج دیتے ہیں، کہیں اور جگہ، لیکن اس بچے کو گھر پہ پہنچا دیا گیا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کے قیمتی زیورات گم ہو گئے، تو میں کہتا ہوں یا حفیظ پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اگلے دن یا دوسرے تیسرے دن کہتے ہیں کہ گھر میں ہی مل گئے، اور اسی جگہ کو ہم ٹٹولتے رہے، دیکھتے رہے، ہمیں نہیں ملے۔ مقصد یہ ہے کہ شریعت میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن دین کے دائرے کے اندر عامل کے پاس جا کے چوری معلوم نہ کیا کریں، کاہن اور نجومی کے پاس جا کے ہاتھ دکھا کے اپنا قسمت معلوم نہ کیا کریں۔ اس سے آپ کی نمازیں ضائع ہو گئی، اس سے کبھی کبھی ایمان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم رکھا ہے، جادو بھی ایک علم ہے، تاثیر ہے اس میں، نجومی اور کہانت میں بھی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، لیکن تاثیر رکھ کے اللہ تعالیٰ نے جانا منع فرما دیا۔ اگر تاثیر ہی نہیں رکھتے تو لوگ جاتے ہی نہ۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ میں اس چیز میں تاثیر رکھ کے منع کرتا ہوں، اب لوگ اس کے پاس جاتے یا نہیں جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا طِيَّرَةَ، اس سے پرندہ اڑا کے اس سے اپنے سفر کے حال کو معلوم کرنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وَلَا هَامَّةَ، بدشگونی اسلام میں نہیں ہے کہ یہ اچھا دن ہے، یہ برا دن ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ جب بھی میرے سامنے، وہ ہمارے پنجابی کہتے ہیں فلاں بندہ صبح صبح میرے متھے ٹھکر گیا تو اج میرا دن چنگا نہیں گزرنا، یعنی لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور ہندوؤں میں کیا ہے، کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا تو کیا ہے، اب میرا سفر یا میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ یہ تو یا زمانہ جاہلیت کی باتیں ہوتی تھیں یا ہندوانہ عقائد ہیں۔ اسلام نے ان سب پر پانی پھیر دیا، نحوست،
बदशगुनी, फाल निकालना, नजूमी से गैब की बातें मालूम करना, परिंदा उड़ाकर अपने सफ़र का हाल मालूम करना, बदशगुनी लेना, किसी चीज़ में नहूसत समझना, ये सब ख़त्म। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, मुसलमान की शान क्या है? वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो बंदा अल्लाह पर तवक्कुल कर ले, फहुव हस्बुहु, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले को सामने रख के अल्लाह ताला से मांगो, इन तमाम चीज़ों को छोड़, ये कहानत, ये नजूमी, ये नहूसत, ये बदशगुनी, ये तमाम हिंदुआना। अब हिंदुओं में वो चीज़ें राइज हैं, और चूंकि कई सौ साल हम और मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहे, इकट्ठे उनके काम काज, उठना बैठना, नशिस्तों पर ख़ास रही है, जिसकी वजह से काफ़ी उनके अकायद, रसूमात, रिवाज वो मुसलमानों के अंदर ऐसे रच बस गए कि उनको छोड़ना मुश्किल है। लेकिन कम अज़ कम अक़ीदा तो हमारा पुख्ता होना चाहिए अल्लाह पर, कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है। मा शा अल्लाह काना व मा लम यशा लम यकुन, जो अल्लाह चाहता है वो होता है, जो अल्लाह नहीं चाहता वो क़तअन नहीं होता। तो जब जो अल्लाह चाहता है वो होता है और जो अल्लाह नहीं चाहता वो नहीं होता, तो उसी अल्लाह पर तवक्कुल कर लो, उसी अल्लाह पर भरोसा कर लो। और इसी में एक चौथी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला सफ़रा, सफ़र के महीने में कोई नहूसत नहीं है। हमारे यहाँ पहले क्या होता था, जब सफ़र का महीना होता था तो हम लकड़ियाँ लेते थे। हमारी माएँ दादियाँ वो हमें कहती थी कि सारी चीज़ों को मारो। हम लकड़ियाँ लेते थे, डंडे और संदूक, चारपाई, गाड़ियाँ, कमरे, दीवार, इन सब को मारते थे कि सफ़र का महीना आया और इस महीने में बलाएँ उतरती हैं। हमें पता ही नहीं था कि ये अक़ीदा तो ये नज़रिया तो सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ है। ये तो ज़माना जाहिलियत की बातें हैं कि ज़माना जाहिलियत में लोग इस महीने को बलाओं वाला महीना समझते थे। आज मुसलमान इस महीने में कई अक्सर की भी नहीं, कुछ ऐसे हैं जो इस महीने में शादी भी नहीं करते। जिस सफ़र का महीना है, सफ़र का महीना अच्छा नहीं है, मनहूस है, बदशगुनी लेते हैं इस महीने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला सफ़रा, सफ़र में कोई नहूसत नहीं है। सफ़र भी आम महीनों की तरह है, न दिन में नहूसत है, ना वक्त में नहूसत है, न महीने में नहूसत है, न किसी ज़माने में नहूसत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तसुब्बुद्दहर, ज़माने को बुरा भला ना कहो। लोग क्या कहते हैं, ज़माना बड़ा ख़राब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ला तसुब्बुद्दहर, ज़माने को बुरा ना कहो। ज़माना ख़राब नहीं होता, ज़माने के लोग ख़राब हो जाते हैं, माहौल ख़राब हो जाता है। लोग कहते हैं जी ज़माना बड़ा ख़राब चल रहा है, तो ज़माने के बाद लोग कहते हैं महीना ये अच्छा महीना नहीं है, ये बड़ा मनहूस महीना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वला सफ़रा, सफ़र के महीने में कोई नहूसत नहीं है। आप शादी करें, आप खुशी मनाएं, आप इसमें जो काम भी शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई बलाएँ नहीं उतरती। इस महीने में रात को औरतें ज़्यादा निकलती नहीं है, कहते हैं इस महीने में बलाएँ उतरती हैं। कोई बलाएँ नहीं उतरती। अगर कोई बलाएँ हैं तो वो पूरा साल है, नहीं है तो सफ़र के महीने में भी नहीं है।